اصولیات نہیں، اساس و بنیاد نہیں، وہ تو قرآن نے بڑے واضح اور دو ٹوک لفظوں میں بیان کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی، اور صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین نے نظام خلافت کو تشکیل دے کر اس کی بے شمار مسائل کو واضح فرما دیا. یعنی بدلتے ہوئے دور کے تقاضوں کو حل کرنے کے لیے جو آپ قرآن و سنت کی روشنی میں کوشش کریں گے، اور صاحب اجتہاد، صاحب بصیرت، صاحب بصارت علماء کا طبقہ بیٹھ کر ان مسائل پر غور کرے گا، اور غور کر کے اس کا حل مملکت کو پیش کرے گا، عوام کو نہیں. ان کا حل مملکت کو پیش کرنا ہے، مملکت کے قانون ساز اداروں کو پیش کرنا ہے کہ وہ اس قرآن و سنت کی روشنی میں حالات حاضرہ کے حل کو جو انہوں نے قرآن و سنت سے نکالا ہے اسے وہ اس ملک کے قانون ساز اداروں میں پیش کریں گے. وہ اس کو دیکھیں گے، اس کو پرکھیں گے، اسے منظور کریں گے، پھر وہ قانون کا حصہ بن جائے گا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں قانون کا حصہ کہ جو علماء کرام ہیں وہ بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اور ان کو اپنا رول جو ہے باہر طور اس کو ادا کرنا چاہیے، اور جو بھی فہم، جو بھی شعور ان کے پاس ہے اس کو انہیں استعمال کرنا چاہیے. جی ایک اور سوال لیتے ہیں. کیا قرآن پاک کو عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں پڑھنے کا اتنا ہی ثواب ہوتا ہے جتنا کہ عربی میں؟ علامہ صاحب، قرآن کریم جو ہے یہ عربی زبان میں اتارا گیا، اس کے تراجم ہر زبان میں، دنیا کی تقریباً ہر زبان میں ہو چکے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو اپنے سینے میں بھی محفوظ کر لیا ہے. آپ یہ فرمائیے گا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ قرآن کریم کو بغیر سمجھے ہوئے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا وہ قرآن کریم کے صرف تراجم پڑھ رہے ہوتے ہیں. کیا ثواب کی نیت سے جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن شریف کو، تو وہ جو ترجمہ ہے اس کے پڑھنے کا بھی ویسے ہی ثواب ہوگا جس طرح سے اس کو سمجھ کے پڑھنے کا، یا جس طرح سے عربی زبان میں پڑھنے کا؟ یقیناً قرآن پاک کو عربی زبان میں پڑھیں یا اس کا کوئی ترجمہ پڑھیں تو ثواب تو ہے، مگر زیادہ ثواب قرآن پاک کو عربی زبان میں پڑھنے میں ہے، کیونکہ اسی عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے، اور اسی عربی زبان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت فرمائی ہے، اور اسی عربی زبان میں صحابہ کرام اس کی تلاوت کرتے تھے. یعنی جو قرآن کی اصل زبان ہے وہ تو عربی ہے. اگر آپ اس میں قرآن پاک کو پڑھیں گے تو اس کا تو ثواب بہت زیادہ ہے، اور اگر آپ قرآن پاک کو کسی بھی ترجمے میں پڑھیں گے دنیا کی کسی بھی زبان میں اس کا بھی ثواب ہے. یعنی سمجھنے کے لیے قرآن کریم کو آپ اپنی زبان میں، جس بھی زبان کے آپ ہیں، اگر اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے تو یقیناً آپ کو ثواب ملے گا. جی ایک اور سوال لیتے ہیں. جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ قرآن جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ ہے، تو کیا لڑکیوں کے کمپنیز یا آفیسز میں جاب کرنے کے بارے میں قرآن میں کوئی ہدایت ہے؟ علامہ صاحب، قرآن کریم جو ہے اس میں کہا یہ جاتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری زندگی کے تمام تر پہلو جو ہیں ان کا جواب مل جاتا ہے ہمیں. بچی کا سوال یہ ہے کہ بچیاں، لڑکیاں، خواتین جو ہیں آفیسز میں کام کرتی ہیں، قرآن کریم ہمیں اس حوالے سے کیا ہدایت دیتا ہے؟ کیا ان کے لیے سیپریٹ آفیسز ہونے چاہیے تب ان کو کام کرنا چاہیے، یا جو کو پروڈکشن ہے یا جہاں پہ مرد بھی ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے وہ کام کر سکتی ہیں؟ عورت کے معاشرتی کردار سے تو اسلام اور قرآن نہیں روکتا، اور جیسے میں نے پہلے چند پروگراموں میں اس بات پر وضاحت کی ہے، اس بات کی کہ عورت کا معاشرتی کردار اس کے گھر سے شروع ہوتا ہے کہ وہ اپنے اولاد کو پالے، اپنے اولاد کی تربیت کرے. گھر بھی ایک مملکت ہے، اس کو چلانے کے لیے بھی پوری ایک جدوجہد چاہیے. ہاں، اگر کسی بھی شرعی عذر سے یا کسی بھی ضرورت کے تحت عورت گھر سے باہر نکل کر اگر کام کرنا چاہتی ہے تو اسلام اس کی ممانعت نہیں کرتا. ایک سلطنت کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ انداز زندگی اختیار کریں اس سلطنت میں کہ فساد کم سے کم ہو. اس لیے اسلامی نقطہ نظر سے عورتوں کو ان شعبہ جات میں کام کرنا چاہیے کہ جن شعبہ جات میں عورتیں ہی ہیں اور مردوں کا اخلاط کم ہے. قرآن پاک، اسلام اور دین اور شریعت مرد اور عورت کا اختلاط اس کی بلا ضرورت، بلا حدود و قیود اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن عورت کے معاشرتی کردار کو بھی نہیں روکتا. جی ٹھیک ہے. جی ایک اور سوال لیتے ہیں. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہم لوگوں کے معاشرے میں آداب کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے ہر طرف جو ہے وہ فتنہ و فساد پایا جاتا ہے. آداب معاشرت کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے؟ اس معاشرے کے لیے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں علامہ صاحب
جو قرآن کریم نے، جو اسلام نے ہمیں دیے ہیں۔ آج کے اس دور میں ہم افراتفری کا ایک دور دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، یا وہ محبت، وہ الفت، وہ عقیدت جو ہمیں دوسروں کے ساتھ ہونی چاہیے، شاید اس کا تھوڑا سا فقدان ہو گیا ہے۔ قرآن کریم کس طرح سے ہماری رہنمائی کرتا ہے اس حوالے سے؟ قرآن پاک کی تعلیمات کی وضاحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نقطہ نظر سے کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ معاشرے میں رہنے والا ہر چھوٹا بڑے کی عزت کرے اور ہر بڑا چھوٹے پر شفقت کرے۔ اگر ہمارے معاشرے میں ہر چھوٹا بڑے کا احترام کرنا شروع کر دے اور ہر بڑا چھوٹے پر شفقت کرنا شروع کر دے تو ایک اچھا معاشرہ ہم تشکیل کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ معاشرتی زندگی میں انسان کو صبر، تحمل، برداشت، ایثار، ان چیزوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سڑک پر جاتے ہوئے دو گاڑی والے گاڑی روک کر آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں معمولی سی بات پر۔ یہ کیوں ایسے ہے کہ صبر کا فقدان ہے۔ تو قرآنی تعلیمات کے مطابق ایک انسان کو دوسرے انسان کو ایثار کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم میں سے ہر بندہ دوسرے کے ساتھ ایثار کا معاملہ شروع کر دے تو ہمارے معاشرتی بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ علامہ صاحب، آپ کو بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ طالبات، تھینک یو ویری مچ، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال ہو جو آپ چاہیں کہ ہم اس پروگرام میں شامل کریں، یا کوئی ایسا موضوع ہو جو آپ چاہیں کہ ہم اس پروگرام میں شامل کریں، تو اس کے لیے آپ کو بڑا آسان سا ای میل ایڈریس ہم دفعہ بتاتے ہیں، info@rasool یعنی info@rasool info@rasool@yahoo.com۔ اس ای میل ایڈریس پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم ایک ایسا لاہ عمل ہے جس کو اگر ہم اپنی زندگیوں میں اختیار کر لیں تو ہماری زندگیاں تو آسان ہوں گی، ہماری آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ دوسروں کے لیے ہم آسانیاں تبھی پیدا کر سکتے ہیں جب ہم قرآن کریم پر عمل کریں۔ دوسروں کو دعاؤں میں ضرور شامل کیجیے، اور ہم آپ کو اپنی دعاؤں سے کبھی نہیں بھولتے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ریاض خان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔